حدیث نمبر 3218 باب صید الحیتان والجراد، مچھلی اور ٹڈی کا شکار۔ حدثنا ابو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لنا میتتان الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی کا گوشت کھانے کا بیان۔ مچھلی کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے، دو مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مچھلی ہے اور دوسرے ٹڈی ہے، اور دو خون کا بھی ذکر ہے، جگر اور طحال یعنی کلیجی اور تلی، اس کو بھی کھانا جائز ہے، جبکہ دیگر خون حرام ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردے حلال قرار دیے گئے، ایک مچھلی دوسرے ٹڈی، یعنی مچھلی کو اور ٹڈی کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 3219 حدثنا ابو بشر بکر بن خلف ونصر بن علی قال حدثنا زکریا بن یحیی بن عمارۃ حدثنا ابو العوام عن ابی عثمان النہدی عن سلمان قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد فقال اکثر جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ٹڈی کے بارے میں، کیا ٹڈی کا کھانا جائز ہے، جھینگے وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا لشکر ہے، نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کھاتا بھی نہیں اور حرام بھی قرار نہیں دیتا۔ اسی سے امام شافعی استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جھینگے وغیرہ کھانا جائز ہے شافعی مسلک میں، اور ضب وغیرہ گھوڑ بوڑ کا بھی ذکر جیسا کہ ترمذی کے اطعمہ کے بیان میں گزر چکا کہ اس کا کھانا ان کے پاس جائز ہے، جبکہ احناف کے پاس ضب یعنی گھوڑ پوڑ کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3220 حدثنا احمد بن منیع حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی سعید بن سعد البقال سمع انس بن مالک یقول کن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحادین الجراد علی الاطباق۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپس میں ایک دوسرے کو ٹڈیوں کو طبق میں رکھ کر تحفہ بھیجا کرتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اسی سے استدلال کرتے ہوئے جن فقہا کے پاس دلیل پیش کرتے ہوئے جن فقہا کے پاس ٹڈی کو کھانا جائز ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات خود آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتی تھی، طبق میں کشتی میں رکھ کر یہ ٹڈیاں روانہ کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 3221 حدثنا ہارون بن عبداللہ الحمال وحدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا زیاد بن عبداللہ بن علاتۃ عن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم عن ابیہ عن جابر وانس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا علی الجراد قال اللہم اہلک کبارہ واقتل صغارہ وافسد بیضہ واقطع دابرہ وخذ بافواہہا عن معایشنا وارزاقنا انک سمیع الدعاء۔ فقال رجل یا رسول اللہ کیف تدعو علی جند من اجناد اللہ بقطع دابرہ؟ قال ان الجراد نثرة الحوت في البحر۔ قال ہاشم قال زیاد فحدثنی من رأى الحوت ينثره۔ جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بددعا کرتے تھے ٹڈی پر، ٹڈیوں کے لیے جب بددعا فرماتے آپ تو یہ کہتے اللہ سے عرض کرتے اے اللہ ہلاک کر دے بڑی ٹڈیوں کو اور مار ڈال چھوٹی ٹڈیوں کو اور ان کے انڈے بگاڑ دے تاکہ انڈوں سے ان کے بچے پیدا نہ ہوں، اور ان کی اصل مٹا دے یعنی ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ پھینک ان کی نسل کو ختم کر دے اور ان کے منہ بند کر دے ہماری روزیوں سے کہ وہ ہمارا غلہ اور اناج اور میوہ کھانے نہ پائیں، جو تباہی مچاتے ہیں ٹڈے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعا فرمائی، ان کے لیے بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو بند کر دے ہماری روزیوں سے کہ وہ ہمارا غلہ اور اناج اور میوے کھا نہ سکیں، اور ہم کو روزی دے، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو ایک شخص نے جب ٹڈیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بددعا کرتے ہوئے سنا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ٹڈیوں پر کیسے بد دعا کرتے ہیں ٹڈیوں کے لیے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے، آپ ان کی نسل کی ختم ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹڈی مچھلی کی چھینک سے نکلتی ہے دریا میں۔ ہاشم نے کہا، راوی کہتے ہیں زیاد نے کہا جو اس حدیث کے راوی ہیں، مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا، اس نے دیکھا مچھلی چھینک رہی تھی ٹڈیوں کو۔ مچھلیوں کی چھینک سے ٹڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو ختم کر دے، تباہ کر دے، تاکہ وہ لوگوں کو بگاڑ نہ دیں، لوگوں کے اندر فساد پیدا نہ کریں۔ اب یہ ٹڈیاں کہاں ہوتی ہیں؟ اس زمانے میں ٹڈی کی بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی ایک قسم ہے، من جملہ انواع کے کئی اقسام میں سے ایک قسم ہے ٹڈیوں کی، اور اوپر ایک حدیث میں گزرا کہ وہ اللہ کے سب لشکروں میں زیادہ ہے، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی مخلوق کو صرف آپ کا رب ہی جانتا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہت ساری مخلوق ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال یہ ٹڈیاں بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تو شاید اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ اول جو ٹڈی کا وجود ہوا، سب سے پہلے جو ٹڈی پیدا ہوئی وہ مچھلی کی چھینک سے ہوئی، اور ممکن ہے کہ اب بھی ایسا ہو کہ بعض ٹڈیاں مچھلی کی ناک سے بھی نکلتی ہوں، جیسا کہ خود یہ راوی زیاد نے سنا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب مچھلی چھینکتی ہے تو ٹڈیوں کو باہر نکالتی ہے اپنی ناک سے۔ لیکن اس زمانے میں ٹڈیوں کے انڈے بکثرت پہاڑوں میں ملتے ہیں، پہاڑی جو علاقے ہوتے ہیں، اور لوگ انڈوں کو خراب کرنے پر مقرر کیے جاتے ہیں اور حکومت کی طرف سے اس پر ان کو انعام ملتا ہے۔ بہرحال یہ ٹڈی کا کھانا، جھینگے وغیرہ کھانا احناف کے پاس جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اور جہاں ذکر ہے ٹڈیوں کے کھانے کا تو وہاں پر ممکن ہے کہ وہ حکم حرام قرار دیے جانے سے پہلے کا ہے، پہلے حرام نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے احتیاط فرمائی۔ جیسا کہ ٹڈیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کھاتا بھی نہیں، اور چونکہ حرمت کا صراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں آیا، حرام نہیں قرار دیا گیا صراحت کے ساتھ، اس لیے میں اس کو حرام بھی قرار نہیں دیتا۔ لیکن یہ بعد والی حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ٹڈیوں سے محفوظ رہنے کی آپ نے دعا کی اور امت کو اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ بہرحال ایک حدیث کو امام شافعی نے اختیار کیا اور ان کے پاس ٹڈیوں کو، جھینگوں کو کھانا جائز ہے، جبکہ احناف کے پاس گھوڑ پوڑ، ٹڈیاں وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3222، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا حماد بن سلمۃ عن ابن المحزم عن ابی ہریرہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ او عمرۃ فاستقبلنا رجل من جراد او ضرب من جراد فجعلنا نضربهن باصواتنا ونعالنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوہ فانہ من صید البحر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حج یا عمرے کے لیے، حج یا عمرے کی نیت سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہمارے سامنے ایک گروہ آیا، رجل من جراد، ٹڈیوں کا ایک گروہ یا ایک قسم کی ٹڈیاں آئیں، تو ہم ان کو مارنے لگے اپنے کوڑوں سے اور جوتوں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمندر کے شکار میں سے ہے، لہٰذا تم اس کو کھا سکتے ہو۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے اور شکار کھانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن بحری شکار، سمندری شکار حلال قرار دیا گیا۔ احل لکم صید البحر ما دمتم حرما، یعنی سمندری شکار حلال ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، لیکن خشکی کا شکار، زمین پر رہنے والے جانوروں کا شکار محرم کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، البتہ جب احرام اتار دیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تب شکار کرنے کی اجازت ہے۔ تو صحابہ جب مارنے لگے ٹڈیوں کو اپنے کوڑوں سے اور جوتوں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں سمندری شکار حلال ہے محرم کے لیے، لہذا تم اس کو کھا سکتے ہو۔ حدیث نمبر 3223، باب ما ینہی عن قتلہ۔